नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि मोहम्मद सुलेमान के साथी लिबारित को गिरफ्तार करके आनी किले की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। इन तमाम सिपाहियों की क़यादत शहजादा अरबस खान कर रहा होता है। इसी दौरान गजनी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले किराए के सिपाही अरबस खान के काफिले पर हमला कर देते हैं। उनका असली मकसद ये होता है कि शहजादा लिबारित को गिरफ्तार करके उसे मार दिया जाए ताकि सल्जूकों और बाज़ंतीनियों के दरमियान होने वाला अमन मुआहदा खराब किया जा सके। देखते ही देखते दोनों गिरोहों के दरमियान जबरदस्त किस्म की लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान किराए का सिपाही भागता हुआ उस बग्गी के करीब जाता है जहाँ पर शहजादा लिबारित को बिठाया गया होता है। तो जैसे ही वो पर्दा उठाता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर शहजादा लिबारित मौजूद नहीं है, बल्कि सल्जूकों की तरफ से एक घात लगाया गया है। जी हाँ नाजरीन, इसके बाद वही मंजर दिखाया जाता है जब मोहम्मद अल परसलान अपने उस्ताद हसन से बातचीत कर रहे होते हैं और कहते हैं, आप लिबारित को लेकर मेरे साथ दूसरे रास्ते से जाओगे, जबकि अरबस खान अपने साथियों के साथ एक काफिला लेकर जिसमें नकली शहजादा लिबारियत होगा दूसरे रास्ते से जाएगा। बिलाखिर मोहम्मद अल परसलान की यह चाल कामयाब हो जाती है और उनके मुखालिफ जो कि छुपकर घात लगाने वाले होते हैं उनके सामने आ जाते हैं। बिलाखिर देखते ही देखते मोहम्मद अल परसलान भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर दुश्मन घात लगाकर बैठे हुए होते हैं और वो भी इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। दूर से तीर चला चला कर वो दुश्मनों को जहन्नुम वासिल करते चले जाते हैं। एक तरफ लड़ाई का यह मंजर दिखाया जाता है, दूसरी तरफ कुछ देर गुजर जाने के बाद अक्सा खातून जंगल में दोबारा उसी मकाम पर पहुंच जाती है जहां पर उनकी खुफिया सलीबगिरी होती है। वो बड़ी बेचैनी के साथ उस सलीब को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है जो कि चाबी का भी काम करती है, लेकिन नाकाम रहती है। वो समझ जाती है कि वो सुलेमान के हाथ लग चुकी है, अब उनका राज फाश कर दिया जाएगा। बिलाखिर मोहम्मद अल परसलान और उनके साथी वो लड़ाई जीत जाते हैं और वहां पर मौजूद कराई के सिपाहियों को जहन्नुम हासिल करने में कामयाब हो जाती है। और फिर जैसे ही मोहम्मद अल परसलान एक सिपाही का मुआयना करते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये तो गूंगे सिपाहियों की फौज है। ये उसी इंसान का काम हो सकता है जिसने पहले मोहम्मद सुलेमान पर हमला करने की कोशिश की और फिर कारवा सराय पर मुझ पर हमला करवाया और अब दोबारा से शहजादा लिबारियत को कत्ल करने की भी कोशिश की। और ये तमाम चीजें कहीं न कहीं अमीर बाज़ान की तरफ इशारा कर रही होती है, लेकिन अभी मोहम्मद अल परसलान के पास कोई सबूत नहीं होता, लिहाजा वो कोई कदम नहीं उठाते और किसी पक्के सबूत का इंतजार कर रहे होते हैं। और फिर जैसे अक्सा खातून परेशानी के आलम में कबीले वापस पहुंचती हैं तो उनकी मुलाकात गौहर खातून से हो जाती है। गौहर खातून अक्सा खातून से कहती है, आपको मेरे वालिद साहब ने खेमे में बुलाया है। ये सुनते अक्सा खातून परेशान हो जाती है और समझ जाती हैं कि अब तो उनका राज फाश होने वाला है और जल्दी उनका सर कलम कर दिया जाएगा। बिलाखिर अक्सा खातून डरते डरते गौहर खातून के साथ सरदारी खेमे में दाखिल हो जाती है। और फिर सरदार चागरी जो कि अपनी कुर्सी पर बैठे होते हैं वो अक्सा खातून से कहते हैं, मेरी बेटी मेरे करीब आओ। और फिर जैसे ही अक्सा खातून डरते डरते चागरी साहब के करीब होती है तो उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, मैंने सुना है कि जब मैं बेहोश था तो तुमने मेरी सेहत याबी के लिए दुआ के साथ साथ दवा का भी इंतजाम किया। इस मेहरबानी पर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर खेमे में मौजूद शहवार खातून जो कि चागरी साहब की बेटी और गजनी के सुल्तान की बीवी होती है वो भी उनका शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ मोहम्मद अल परसलान शहजादा लिबारित को लेकर आनी किले में पहुंच जाते हैं। जैसे ही बाज़ंतीनी गवर्नर ही देखता है तो दिल ही दिल में सोचता है, मैंने तो अमीर बाज़ान से कहा था कि अपने सिपाहियों को भेजकर शहजादा लिबारित को रास्ते में ही मरवा दिया जाए, लेकिन वो तो जिंदा है। क्योंकि गवर्नर खुफिया कबूतरों के जरिए अमीर बाज़ान से राब्ते में था और वो अमीर बाज़ान को लालच देते हुए कहता है, अगर तुमने शहजादा लिबारित को रास्ते में ही मरवा दिया तो तुम इतना सोना हासिल करोगे जितना सल्जूकों और बाज़ंतीनियों के दरमियान सुलहनामे में भी पेश नहीं किया जाता। और इसी वजह से बाज़ंतीनी गवर्नर शहजादा लिबारित को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और दिल ही दिल में सोचता है, इसका मतलब अमीर बाज़ान नाकाम हो गया। और फिर जैसे ही शहजादा लिबारित के हाथ खोलने के बाद उसे आज़ाद कर दिया जाता है तो वो बढ़ के मारते हुए कहता है, अगर कभी जंग में तुम्हारा और मेरा आमना सामना हुआ तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा सर कलम करूंगा। मोहम्मद अल परसलान सुनकर मुस्कुराते हैं और गवर्नर की तरफ इशारा करते हैं कि सोना कहाँ है। गवर्नर अपने सिपाहियों को इशारा करता है तो वो उन्हें सोने से भरे हुए संदूक दिखाते हुए कहते हैं, सल्जूकों की तरफ से आपने अपना वादा पूरा किया और हमने अपनी तरफ से ये सोना देकर अपना वादा पूरा किया है। यानी से देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो अपने वालिद साहब की वजह से अपने गुस्से को बर्दाश्त करके खड़ा रहता है क्योंकि ये जंग हार जाने की वजह से यानी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। और फिर जैसे ही मोहम्मद अल परसलान वो सोना लेकर उस किले से वापस जाते हैं तो इसी दौरान जनरल दोकास अपनी तलवार निकालकर शहजादा लिबारित का सर कलम कर देता है। ये मंजर देखते ही वहां पर मौजूद खवातीन
ڈر کی وجہ سے زور زور سے چیخیں مار کر رونا شروع ہو جاتی ہے۔ گورنر یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بھی شہزادہ لیباریت کو پسند نہیں کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ شہزادہ لیباریت مار دیا جائے۔ اور پھر گورنر ناٹک کرتے ہوئے پوچھتا ہے شہنشاہ نے شہزادہ لیباریت کے بدلے اتنا زیادہ سونا کیوں دیا اگر اسے مروانا ہی تھا؟ دوکاس جواباً کہتا ہے ہمارے شہنشاہ ہارے ہوئے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ آپ لوگوں کے خاندان پر ایک دھبا بن چکا تھا۔ جب تک یہ زندہ رہتا تو ہمارے لوگوں کے حوصلے پست رہتے، لہٰذا ہم اس ایسے گھٹیا انسان کو پسند نہیں کرتے اور اس لیے شہنشاہ کے حکم کے مطابق میں نے اس کا سر قلم کر دیا، ورنہ میری اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ ایک طرف محمد الپرسلان حسن تابع سے بات کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں ہمارے خلاف دشمن گھیرا تنگ کرتا چلا جا رہا ہے۔ میرا جہاں تک خیال ہے یہ سب کچھ امیر بوزان کروا رہا ہے، آپ کو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ حسن تابع سن کر کہتے ہیں میں ابھی تک یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے امیر بوزان کے بارے میں ایسی کوئی خبر نہیں سنی۔ میں کافی سالوں سے اس کو جانتا ہوں، وہ غدار نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے تمہاری بات پر بھی بھروسہ ہے، لہٰذا ہمیں سچائی معلوم کرنے کے لیے کوئی ایسا جال بچھانا ہوگا جس کی وجہ سے امیر بوزان اس میں خود پھنس جائے۔ دوسری طرف کاراجہ خاتون اپنے شوہر محمد سلیمان سے کہتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اکثر خاتون نے پیلے رنگ کا سانپ چاغری صاحب کے قریب رکھا اور پھر اپنے خنجر سے اس سانپ کو مار دیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ محمد سلیمانی سن کر کہتا ہے یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ اگر اس نے سانپ رکھا بھی تھا تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پالے ہوئے سانپ کو کیوں مارے گی؟ کاراجہ خاتون یہ سن کر رونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے بہت خوب، تمہیں بھی میری باتوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ جس طرح تمہاری والدہ نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا تم بھی میرے منہ پر تھپڑ مارو اور مجھے جھٹلا دو۔ ویسے بھی میں ایک شہزادے کی بیوی تو ہوں، لیکن میری کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ یہ سنتے محمد سلیمان غصے میں آ جاتا ہے اور وہ جذباتی ہو کر اپنی بیوی سے کہتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اکثر خاتون پر نظر رکھوں گا اور میں ابھی جا کر اپنی والدہ سے بھی بات کرتا ہوں کہ وہ ایک شہزادے کی بیوی کو تھپڑ کیسے مار سکتی ہے۔ دوسری طرف شہزادی ایودھوکیا ایک پینٹنگ بنا رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران جیوجن وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ شہزادی سے کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ آپ کے بابا کے ساتھ برا سلوک کیا گیا تھا، میں جانتا ہوں کہ آپ بازنطینی تخت پر بیٹھنا چاہتی ہیں اور ملکہ بننا چاہتی ہیں جو کہ آپ کا حق بھی ہے، اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ جوجن جان بوجھ کر شہزادی کو ورگلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن شہزادی جوجن سے کہتی ہے تم یہ تمام باتیں پہلے بھی کسی اور خاتون سے کر چکے ہو تاکہ وہ تم سے متاثر ہو جائے۔ جوجن جواباً کہتا ہے ایسا نہیں ہے، میں نے تو صرف سچائی بیان کی ہے۔ اور پھر وہ مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ جنرل دوکاس دور کھڑا اوپر سے یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ سے کہتا ہے اس کا مطلب جیوجن تم میرے ہاتھوں سے نکلتے چلے جا رہے ہو اور جو تم شہزادی کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو میں تمہیں شہزادی سے دور کر دوں گا، لہٰذا تمہارا اس قلعے سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ دوسری طرف محمد سلیمان غصے میں پاگل ہو کر اپنی والدہ کے پاس جاتے اور کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ نے میری بیوی کے منہ پر تھپڑ مارا ہے اور وہ بھی اس خاتون کی وجہ سے جو کہ چند دن پہلے ہی ہمارے قبیلے میں آئی ہے، کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ سلچان خاتون جواباً کہتی ہے ہاں بالکل جان سکتے ہو، میں نے تمہاری بیوی کو اس لیے تھپڑ مارا تھا کیونکہ اس نے ہمارے سردار کی بے عزتی کی جب تمہارے والد صاحب ہوش میں آ چکے تھے اور اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کر کے کاراجہ خاتون کو خاموش کروانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن تمہاری بیوی نے ایک نہ سنی، وہ بس چلا چلا کر یہی کہتی جا رہی تھی کہ اکثر خاتون کو قتل کر دو، یہ غدار ہے، لہٰذا مجھے اس کے منہ پر تھپڑ مارنا پڑا۔ سلیمان یہ سن کر شکوہ کرتے ہوئے کہتا ہے آپ کو میری بیوی کے منہ پر تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، وہ اس قبیلے کے شہزادے کی بیوی ہے، کوئی عام لڑکی نہیں۔ سلچان خاتون جواباً کہتی ہے وہ ایک عام لڑکی نہیں ہے تبھی تو اس کے منہ پر تھپڑ مارا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کئی سال گزر جانے کے باوجود کہ تم اپنی بیوی کو اس قبیلے کی روایات سکھانے میں ناکام رہے ہو، جاؤ اور اپنی بیوی کو روایات سکھاؤ۔ اور ویسے بھی تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میں اس قبیلے کی سربراہ خاتون بھی ہوں، لہٰذا خواتین کے ساتھ کیا رویہ کرنا ہے اور کیا نہیں میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ دوسری طرف بازنطینی گورنر جو کہ غصے میں پاگل ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بیٹے یانس سے کہتا ہے یہ سب کچھ تمہاری لاپرواہی کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تم نے ہمیں مشکلات میں گھروا دیا۔ یانس جواباً کہتا ہے تو آپ کو جنرل دوکاس کا حکم ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس قلعے کے گورنر ہیں، شہنشاہ آپ سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کر سکتا، اگر وہ یہ حرکت کرتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران جنرل دوکاس اپنے ساتھی جیوجن کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے ہمارا پادری سپہ سالار مارا جا چکا ہے، لہٰذا اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں نئے سپہ سالار کی ضرورت ہے اور میرا خیال ہے کہ سب سے بہتر انسان جیوجن ہو سکتا ہے۔ یانس مسکرا کر کہتا ہے بہت خوب، اب تو ہمارے گورنر کے ہونے کے باوجود یہاں کے تمام فیصلے تم کرو گے اور تم نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ تم ہمارے سپاہیوں کا سپہ سالار جیوجن کو بناؤ گے۔ بالآخر گورنر اس بات کو ختم کرتے ہوئے کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ جیوجن بہت ہی مضبوط اور عقل مند انسان ہے، لیکن مسئلے کی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے علاقے کے بارے میں اچھے طریقے سے نہیں جانتا،
اس علاقے کے بارے میں جو اچھے طریقے سے جانتا ہے وہ میرا بیٹا یانس ہے، لہٰذا ہمارے سپاہیوں کا سپہ سالار یانس ہوگا۔ جیوجن اور دوکاس یہ باتیں سننے کے بعد بہت ہی زیادہ افسردہ ہو جاتے ہیں اور دل ہی دل میں سوچتے ہیں گورنر نے ہمارا فیصلہ اپنی انا کی وجہ سے تسلیم نہیں کیا، اور اب گورنر کی بے وقوفی کی وجہ سے یانس دوسری کوئی بڑی غلطی کرے گا جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا ہوگا۔ اور پھر تھوڑی دیر بحث کرنے کے بعد بازنطینی گورنر جنرل دوکاس سے کہتا ہے چلو پھر ایک کام کرتے ہیں، ہمارے قلعے کا سپہ سالار میرا بیٹا یانس بنے گا، جبکہ بازنطینی شہنشاہ کا کمانڈر جیوجن بنے گا، اور جہاں تک میں جیوجن کو جانتا ہوں وہ ہمارے بازنطینی شہنشاہ کا کمانڈر بن کر بہت ہی زیادہ خوش ہو جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، یہ جنرل دوکاس کا ہی منصوبہ ہوتا ہے کہ کس طرح جیوجن کو ان کی باتوں کا برا بھی نہ لگے اور وہ اس قلعے کو چھوڑ کر قسطنطنیہ کے علاقے میں واپس چلا جائے، کیونکہ جنرل دوکاس کا اصلی مقصد اور شہزادی اودوکیا کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا ہوتا ہے۔